یہ حالات جہاں گلیوں میں موت کے پہرے اور سروں پہ موت کے سائے ہیں، ہر کوئی موت کے ڈر سے خوفزدہ ہے، خطرے میں بھی ہے، بچنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، موت سے بھاگ بھی رہا ہے۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس سے بچاؤ بھی ممکن نہیں، اس سے بچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ایک ایسی اللہ کی بنایا ہوا قانون قدرت ہے کہ اب جن کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے وہ پیسے سے بھی زندگی خرید نہیں پا رہے، جو طب کے اصولوں کو سمجھتے ہیں، جو میڈیکل کے ماہر ہیں، وہ بھی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو گئے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں۔ یہ انسان کی بے بسی بتا رہی ہے کہ انسان کسی کے بس سے باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بسم اللہ سرکار، یہ انسان کی بسم اللہ، یہ انسان کی بے بسی بتا رہی ہے کہ انسان موت سے نہیں بچ رہا، انسان کسی وارث سے بچ رہا ہے۔ موت بڑی طاقتور ہے، موت اتنی طاقتور ہے کہ موت جب آ جاتی ہے پھر کچھ نہیں دیکھتی، لیکن موت جتنی بھی طاقتور ہو، موت شخص مارتی ہے، شخصیت کو نہیں مارتی۔ بسم اللہ، موت، بسم اللہ سرکار، موت بہت طاقتور ہے، موت انتہائی طاقتور ہے، لیکن موت انسان کو مارتی ہے، انسانیت کو نہیں مارتی۔ ہمیں شخص بن کے جینے کی آرزو نہیں ہے، شخصیت بن کے جینے کی خواہش ہے۔ موت جسم لے جاتی ہے، کردار نہیں لے کے جاتی۔ موت شخص کو ہم سے لے گئی، شخصیت آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی علمدار بھائی نے نام لیا، کئی آوازیں اٹھیں، لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ شخصیت آج بھی ذہنوں میں موجود ہے۔ شخصیتیں جب زندہ رہنے کی ہو تو شخصیتیں دولت کی وجہ سے زندہ نہیں رہتی۔ سکندر دنیا سے چلا گیا، ارسطو دنیا سے چلا گیا، کتنے بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے چلے گئے، لیکن آج تو ان کا نام بھی کہیں نہیں ہے، آج ان کا نشان بھی کہیں نہیں ہے۔ ہم صرف مجلس حسین میں آ کے آل محمد سے محبت کی گواہی اس لیے دیتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتے۔ واحد قبیلہ، واحد، اللہم صلی علی محمد، بسم اللہ سرکار، واحد خاندان آل محمد کا ہے۔ ان سے جڑ جاؤ تو یہ مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتے۔ لوگوں کے سب کے موت کے بارے میں صحیح نظریات ہیں کہ سب نے مر جانا ہے، سب نے مر جانا ہے، سب نے مر جانا ہے۔ آپ کہیں بھی جا کے بیٹھے ایک ہی لفظ، ایک ہی جملہ سننے کو مل جائے گا، بھائی سب نے مر جانا ہے، بھائی سب نے مر جانا ہے، بھائی سب نے مر جانا ہے۔ میں اس جملے کے آگے تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں، مر تو ہر کسی نے جانا ہے، پھر اچھا نہیں کہ بندہ کسی کا ہو کے مر جائے۔ جب مرنا ہی ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں مرنا؟ ہم کب کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ موت سے فرار ممکن نہیں ہے، لیکن خدا نے موت کو آزاد نہیں چھوڑا ہوا۔ موت میں بھی کسی کو قادر رکھا ہوا جو ممیت الموت ہے، جو موت کو بھی مارنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں نے
کل کی ملتان کی سرزمین میں ایک سال ثواب کی مجلس میں کہا تھا، میری خوش قسمتی کہ حشمت بہلول صاحب آج بھی ہیں، کل بھی اس مجلس میں تھے، میں نے کل بھی مجلس میں کہا تھا کہ ہم شیعہ نے علی ابن ابی طالب زندہ ہی مرنے کے لیے ہیں۔ لوگ جیتے ہیں جینے کے لیے، ہم جیتے ہیں مرنے کے لیے۔ ہم تو موت کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم تو موت کے تعاقب میں رہتے ہیں، ہم تو موت کی تلاش میں رہتے ہیں۔ بندے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں مر جانا ہے اور اس کے بعد پھر کہاں جانا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مرنے کے بعد علی کے قدموں میں چلے جانا ہے، ہمیں خبر ہے۔ جب تک زندہ ہیں، جب تک اس دنیا میں ہیں، روز امتحان دیں گے، روز آزمائش دیں گے، کہیں نہ کہیں کوئی امتحان، کہیں نہ کہیں کوئی آزمائش، رشتہ داروں کی آزمائشیں، دوستوں کی آزمائشیں، دولت ہے تو پھر اللہ آزما رہا ہے، غربت ہے تو پھر اللہ آزما رہا ہے۔ یہ تو ہم آزمائش کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جلد ہم اپنا یہ ٹینور پورا کریں، یہ مدت پوری کریں، ہم وہاں جائیں جس کے لیے ہم یہاں آئے تھے۔ ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں سے گزرنے کے لیے آئے۔ یہ ہماری گزرگاہ ہے، یہاں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اصل ہمارا ہدف وہی ہے جہاں ہمارا وہ دوست ماتمی چلا گیا ہے، اور یقیناً بیقیناً قبلہ تشریف فرمائے علمدار نقوی صاحب، وہ ہم سے بہتر جگہ پہ چلا گیا ہے، وہ ہم سے بہت بہتر جگہ پہ چلا گیا ہے۔ اتنی بہتر جگہ پہ چلا گیا، میں جملہ کہوں تو مجھے ملتان سے یہاں دعا چاہیے، اتنی بہتر جگہ پہ چلا گیا ہے کہ ہم حسین سن رہے ہیں، وہ حسین دیکھ رہا ہے۔ اتنی بہتر جگہ پہ چلا گیا ہے۔ بسم اللہ سے ہم جسے سن رہے ہیں، یقیناً موت سے محبت کرو میری قوم کے نوجوانوں، محبت کرو موت سے۔ ہم اس لمحے میں حسین سن رہے ہیں، ہم صرف مجلس حسین میں ہیں، وہ اس وقت حسین کی مجلس میں ہیں۔ لہذا موت سے گھبراہٹ نہیں ہے، موت سے بھاگنا نہیں چاہتے۔ ہاں ہمارے اوپر ذمہ داریاں، درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھے، اللہ صلی علی محمد وعلی محمد، پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا، اللہ صلی علی جی ذمہ داریوں میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو گیا۔ قبلہ و کعبہ واجب الاحترام عزت مآب عالی جناب قبلہ علامہ سید فضل حسین نقوی صاحب شریک مجلس ہو گئے، مجلس کی روحانیت میں، مجلس کی برکت میں مزید اضافہ ہو گیا، اور یقیناً بغیر خوشامد کے یہ سرزمین ملتان کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ قطعاً ہم پہ الزام ہے کہ ہم لوگ علماء کا احترام نہیں کرتے۔ ہمارا سلام ہے اس امامے کو جو علی کی ولایت کے لیے سر پہ آتا ہے، ہمارا سلام ایسے علماء کے پاؤں پہ ہمارے ہاتھ ہیں، قدموں پہ ہمارے، ہم ہر کسی کو قبلہ نہیں کہتے، قبلہ کہتے ہی اسے ہیں جہاں سے علی آتا ہو۔
کسی کو نہیں کہتے. ہم بغیر علی کے کسی کو قبلہ کہیں گے تو ہم بت پرستی کر لیں گے. ہم بغیر علی کے کسی کو قبلہ نہیں کہتے. اور ویسے بھی علی کہیں بھی کلیجوں میں رہ نہیں سکتا. علی تو دیواریں پھاڑ کے باہر آ جاتا ہے. بسم اللہ. ہم زندہ ہیں تو ہم انتظار، ہماری زندگی کا مقصد انتظار ہے. ہم انتظار کے لیے زندہ ہیں. ہم جی رہے ہیں کہ جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے تھے ہم اتنا جی لیں کہ ہم یہاں انہیں دیکھ لیں. ہم یہ جو لمحے گزار رہے ہیں یہ لمحے بے چینی کے لمحے ہیں، یہ لمحے بے بسی کے لمحے ہیں. ہم اپنے وقت کے امام کے انتظار میں زندہ ہیں. زمانے میں کبھی کوئی کہتا ہے اس تاریخ کو دنیا ختم ہو جائے گی، اس تاریخ کو دنیا ختم ہو جائے گی، اب یہ قیامت آنے والی ہے، اب یہ قیامت آنے والی ہے. ہمیں قیامت کا خوف نہیں ہے کہ کل آ جائے گی یا پرسوں آ جائے گی. ہمیں اتنا یقین ہے تب تک نہیں آئے گی جب تک بطول کا بیٹا نہیں آئے، جب تک وارث دستار رسول نہیں آئے گا. لہذا جو لوگ ہم سے پہلے چلے گئے ان امتوں سے زیادہ ذمہ داریاں ہماری بڑھ گئیں، اس لیے کہ صرف ہمیں انتظار کا حکم نہیں ہے، ہمیں نصرت کی تیاری کا حکم ہے. ہم یقیناً یہ سمجھتے ہیں یہ روزمرہ کے جو حالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، یہ دن بدن کی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ملاؤن ایک گستاخی کر رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا شیعت دیوار کے ساتھ لگنے لگی؟ نا 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 نا، اب تو شیعت پھیلنے لگی ہے. میں نے پورے ملک میں گزارش کی ہے کہ میری قوم کے نوجوان اکثر جذبات سے کام لے لیتے ہیں. جذباتی نہیں ہونا، اس لمحے کو حکمت سے گزارو. اس لمحے میں فوراً جذباتی نہیں ہونا. آپ نہ سمجھنا کہ شیعت معاذ اللہ دیوار کے ساتھ لگنے، نہیں 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 نہیں. اب شیعت بڑھنے لگی ہے، اب شیعت سر اٹھانے لگی ہے. اب ادھر سے بھی تائید آ رہی ہے، ادھر سے بھی تائید آ رہی ہے. روزانہ 10 12 14 مولوی اس تائید میں آ جاتے ہیں کہ ہم بھی مذمت کرتے ہیں، ہم بھی مذمت کرتے ہیں، ہم بھی مذمت کرتے ہیں. میں ایک ایک عالم دین کا نام لے لے کے پاکستان کے ممبروں سے انہیں سلام کروں گا. میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اس ملعون کے خلاف اپنی آواز اٹھا کے کم از کم اپنے اہل سنت بھائیوں کو اتنا تو بتا دیا کہ محمد کی بیٹی دربار گئی تھی. اس سے پہلے تو صرف انکار تھا، اس سے پہلے تو صرف تردید تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جائیں اور کچھ لیے بغیر رہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ شیعہ ذاکروں کی باتیں ہیں. جذبات میں کہا مجھے فضائل پڑھنے دیجیے گا. اس کا مطلب ہے تسلیم کر لیا گیا کہ سیدہ دربار میں گئی. اور یہ جو تسلیم ہوا ہے یہ ہمارے میں سے کسی کے مناظرے سے نہیں ہوا. یہ جو وارث موجود ہے نا، شیعت ہمارے چلانے سے نہیں چل رہی. ہم نے شیعت کو زندہ نہیں رکھا ہوا. ہمارے بس میں ہو تو جس قدر تضادات ہم میں ہیں، ہم تو آج مذہب کی دیواریں گرا دیں. یہاں اختلافات شخصیتوں کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. ہمارے بس میں ہو تو ہم آج مذہب کی چھت گرا دیں. ہم نے عزاداری کو زندہ نہیں رکھا ہوا، عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا. ہم نے ماتم کو نہیں قائم کیا ہوا، ماتم نے ہمیں قائم کیا ہوا. یہ مادر علمی ہے، اس سے بڑی روحانی جگہ نہیں ہے. میں یہاں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، ہم ولایت علی کا اعلان نہیں کر رہے، ولایت علی نے ہمیں چنا ہوا. بسم اللہ سرکار.
بس میں کیا ہے؟ یہ تو ولایت علی کا کرم ہے کہ اس نے ہمارا انتخاب کر لیا، اس نے ہمیں چن لیا، اس نے جھونپڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو چن لیا، محلوں والوں کو چھوڑ دیا۔ ہمیں اکثریتوں سے غرض نہیں ہے، قطعاً کبھی بھی شیعت اکثریت میں نہیں رہی، نہ آج آپ اکثریت کا لالچ کیجئے گا۔ اکثریت ہمارے ساتھ ہو، زیادہ رش ہمارے ساتھ ہو، ہمیں مجمع نہیں چاہیے، ہمیں جسم نہیں چاہیے، سر چاہیے۔ یہ نظام چل رہا ہے، یہ وارث نظام چلا رہے ہیں۔ کیسا مالک نے نظام کو بدلا کہ جو انکار کر رہے تھے کہ یہ تو واقعہ ہوا ہی نہیں، سرے سے نہیں ہوا۔ یقین کیجئے حشمت بھائی قبلہ علمدار نقوی صاحب، بادشاہ فضل نقوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، سینکڑوں کی تعداد میں اہل سنت اب ہم سے پوچھتے ہیں کہ اب تو ہمارے علماء کہہ رہے ہیں، اب ہمیں بتائیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اس کا مطلب کہ حقائق سے پردہ اٹھنا شروع ہو گیا۔ یہ مان لیا کہ گئی تھی، اب بحث اس بات پہ نہیں ہوئی کہ گئی تھی کہ نہیں گئی تھی، اب بحث اس سے اگلے مرحلے پہ چلی گئی ہے۔ اب ہم کہیں گے بتاؤ مانگا تھا تو دیا کیوں نہیں تھا؟ اب بحث اگلے سینے میں چلی گئی ہے۔ کوئی مناظرہ نہیں ہوا، کوئی مناظرہ نہیں ہوا، کسی شیعہ خطیب یا ذاکر کی وجہ سے حالات نہیں بدلے۔ یہاں تو اپنوں نے انکار کر دیا تھا، یہاں تو اپنے اتحاد کے روح میں دشمنوں کو گلے لگا رہے تھے، یہاں تو شیعت کا لباس پہن کے دشمنوں کے پیچھے نمازیں پڑھی جا رہی تھی، یہاں تو اتحاد اور اتفاق کے نام پہ ہمارے مذہب کے عقائد کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے پورے ملک میں کہا ہے کہ ہم اتحاد کے قائل ہیں، انضمام کے قائل نہیں ہیں۔ قبلہ آپ سے دعائت ملی، آپ نے دعا دی، میرے دل کو تسلی ہوئی۔ ہم اتحاد کے قائل ہیں، انضمام کے قائل ہیں۔ اتحاد ہوتا ہے، قوموں میں ہوتا ہے، ہم اس ملک میں اتحاد میں رہنا چاہتے ہیں، ہندو کے ساتھ بھی رہیں گے، عیسائی کے ساتھ بھی رہیں گے، ہمیں اتحاد کا حکم ہے، انضمام کا نہیں۔ بچے پریشان نہ ہو تو میں علماء کی موجودگی میں مجھ جیسا طالب علم، مجھ جیسا انتہائی ناقص العلم اس کی وضاحت کیا کرے۔ اتحاد کیا ہے؟ اگر میں چاہوں کہ مجھے چائے بنانا ہے تو مجھے چائے بنانے کے لیے دودھ اور پتی چاہیے، یہ اتحاد ہے۔ جب میں انہیں پانی میں انڈیل دیتا ہوں، اب میں چاہوں کہ ان میں سے دودھ علیحدہ کروں، پانی علیحدہ کروں، پتی علیحدہ کروں تو اب نہیں ہو سکتا، اب انضمام ہو گیا ہے۔ پہلے اتحاد تھا، اب انضمام ہے۔ اتحاد میں رہو، فاصلہ رہے، عقیدے اپنے اپنے رہیں، اتنا بھی نہ مل جانا کہ نکالنا مشکل ہو جائے۔ اتنا بھی نہ مل جانا کہ یہ بھی نہ پتہ چلے کہ تمہارا عقیدہ کون سا۔ یہ تو مالک نے نظام تبدیل کیا۔ شیعت کا لبادہ اور کے لوگ مذہب آل محمد کی چیزوں کا انکار کرتے چلے آ رہے تھے، ایک پورا لشکر، ایک پوری سازش۔ مجھے خبر ہے یہ جو الفاظ میں ادا کر رہا ہوں میں اس کی ذمہ داری بھی لے رہا ہوں، اور مجھے خبر ہے کہ اس کے نتائج مجھے کس صورت میں بھگتنے پڑیں گے۔ اور مولا امام حسین کی عزت کی قسم میں 13 سال سے اس کے نتائج بھگت رہا ہوں، اور مجھے خبر ہے کہ رزق کسی بھی مولوی کے گھر سے نہیں آتا، مشہد سے تقسیم ہو کے آتا۔ میرا 8واں شہنشاہ میرا ضامن ہے، مجھے خبر ہے کہ اگر یہ آواز ملک کے ممبروں سے میں نے بلند کی ہے تو آنے والے محرم میں میرے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں، کہاں کہاں اپنے شیعہ دوسروں کو بلا بلا کے میٹنگز کر رہے ہیں۔ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، برملا کہہ رہا ہوں، لاؤڈ سپیکر میں کہہ رہا ہوں، ہم ہر طرح کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم شیعت کی عقائد کو دوسروں کے عقائد کے ساتھ اس طرح انضمام نہیں ہونے دیں گے کہ کل کو ہمیں اپنے بچوں کو بتانا پڑ جائے کہ ہمارے عقیدے یہ ہیں اور ان کے عقیدے یہ ہیں۔
ہم نے قربانیاں دی ہیں. شیعت پھولوں کے سیر سے ہم تک نہیں پہنچی, تلواروں کی دھاروں کے نیچے سے ہو کے آئی. ہم اپنے آباء و اجداد کا خون رائگاں ہونے دیں؟ ہم اپنے ان علماء اکرام کی محنتوں کو سلب ہونے دیں جنہوں نے مذہب پھیلانے کے لیے کہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ دشمن ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہا. امام نے نظام کو تبدیل کیا, صاحب الزمان نے ایسا تبدیل کیا کہ اب بحث پہلے مرحلے سے خود ہی نکل گئی, اب دوسرے مرحلے پہ آ گئی. اب آج بچے ہمیں کہتے ہیں کہ گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی, مقدمہ کیوں نہیں چل رہا. ہمیں خبر ہے اس کیس کا ٹرائل کبھی بھی نہیں ہوگا, یہ داخلے دفتر ہو جائے گا, یہ الماریوں میں بند ہو جائے گا. اس ملعون سے خباثت ہو گئی. اب مولوی سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ اس جہل نے اپنا بچانے کے لیے ہمیں ڈبو دیا. اگر یہ مقدمہ عدالت میں چلا گیا تو پھر بڑے بڑوں کے سروں سے تاج واپس لینے پڑیں گے. اب بھی یہ کوشش ہو رہی ہے اور ہمیں خبر ہے, ہمیں اندرونی حالات کا پتہ ہے کہ اب بھی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ یہ الفاظ واپس لے لے. ایک بندے کی معذرت سے ہم مذہب بچائیں, لیکن میں منبر پہ کہہ رہا ہوں اگر وہ لفظ واپس لے بھی لیتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہ جذباتی قوم ہیں کہ ایک دن بے شمار کہیں اور اگلے دن کہیں چلے جی ٹھیک ہے جی. اب اس نے جو کہا ہے اس کی تائید میں جو جو اٹھے ہیں, جہاں جہاں سے اس کی حمایت ہوئی ہے, جہاں جہاں سے اس کے حق میں بولا گیا ہے, اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں بغیر کسی فساد کے, اگر یہ مقدمہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے, اب اس کا منطقی انجام ہو. ایک بار بتایا جائے کہ بی بی گئی تھی اور بی بی نے مطالبہ کیا تھا. بحث اس سے آگے اب انہوں نے کیا کرنی ہے کہ یہ مطالبہ حق پہ نہیں تھا. معاذ اللہ, اگر وہ کہیں گے حق پہ نہیں تھا, پھر اس سے اگلا مرحلہ شروع ہوگا کہ علی ادھر کھڑے تھے یا ادھر کھڑے تھے. اگر یہ مطالبہ معاذ اللہ حق میں نہیں تھا تو علی مطالبہ کرنے والی سیدہ کی طرف تھے یا جس سے مطالبہ کیا جا رہا اس کی طرف تھے. اگر سیدہ کی طرف تھے تو پھر جو نبی کی حدیث ہے کہ حق علی کے ساتھ, اس کے بڑے منہ نکلیں گے, اس کیس کے بڑے منہ نکلیں گے. اس مولعون نے اگر یہ کہا ہے کہ معاذ اللہ مطالبہ خطا پہ تھا, تو اگر قانون سمجھنے والے کوئی وکلا بیٹھے ہوں, ایڈوکیٹس بیٹھے ہوں, ججز بیٹھے ہوں, تو وہ میری گواہی دیں گے کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ معاذ اللہ دعویٰ خطا پہ تھا تو اس کا مطلب گواہیاں خطا پہ تھی, تو پھر صرف ایک شخصیت نہیں آئے گی, پھر 3 گواہیاں سیدہ کی طرف سے گئی ہیں, معصوموں کی, امیر المومنین کی, حسنین کی. اگر دعویٰ خطا پہ تھا گواہیاں خطا پہ ہو گئیں, اگر گواہیاں خطا پہ ہو گئیں تو علی بطور گواہ موجود ہیں. اگر معاذ اللہ علی کی گواہی خطا پہ تھی, پھر علی تمہارا چوتھا خلیفہ راشد کیسے بن گیا؟ اس کے کئی رخ سامنے آئیں گے, کئی چہرے سامنے آئیں گے. لیکن جب سیدہ کی وکالت کی جائے تو یہ مجھے خبر ہے, مجھے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں جی محرم قریب آ رہا ہے, زبان بندیاں ہو جاتی ہیں, پابندیاں لگ جاتی ہیں, یہ ہو جائے گا, ذرا آپ تھوڑا آپ. اگر یہ مقدمہ ہمارے دور میں بی بی ہم سے یہ کام لے لے تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے قبر میں کچھ بھی جواب دینے سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ میں نے سیدہ کے حق میں آواز اٹھائی. مجھے اس دولت سے نفرت ہے جس میں سیدہ کے دشمنوں سے محبت شامل ہے. ہم جینا چاہتے ہیں تو ہم سیدہ کے حق میں جینا چاہتے ہیں, گواہی پہ جینا چاہتے ہیں. مجھے خبر ہے سیدہ کی گواہی دنیا کا مشکل ترین کام ہے. بی بی کے حق میں بولنا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. دو کام مذہب اسلام کے مشکل ترین ہیں, ولایت علی, حق زہرا.
ایک بی بی کا فدق، ایک علی کا غدیر۔ قبلہ مرحوم مبلغ اعظم اسماعیل علیہ مقامہ کہا کرتے تھے، شیعو دو چیزیں اپنے بچوں کو رٹا دو، ایک غدیر ایک فدق۔ یہ دو ستون ہیں جن پہ شیعت کی چھت کھڑی ہے۔ مشکل ترین کام۔ علی ولی اللہ کی گواہی زہرا نے دی تھی، لوگوں نے گھر آ کے مارا محمد کی بیٹی۔ موسم بھی خراب ہو رہا ہے اور اذان مغرب کا وقت بھی قریب ہے۔ میں چاہتا ہوں دو چار آنسو آئیں۔ یقیناً اس آدمی کے درجات بلند تو ہیں ہی، کتنی حسرت تھی حسین کی ماں کی کہ کوئی میرے بیٹے کو روئے۔ علمدار بھائی، آپ کو اپنے بھائی کے بچھڑنے کا غم ہے، اس کے انجام کی فکر نہیں ہے۔ یقیناً اس کے سر پہ کماں کے زخم کا نشان دیکھ کے کتنی بار اسے زہرا نے دعا دی ہوگی۔ اس کے سینے پہ ماتم کا نشان اس کے عقیدے کی گواہی ہے۔ سیدہ ہمیں موت آئے تو تیرے حق میں آئے، بی بی ہمیں موت آئے تو علی کی ولایت پہ آئے۔ ہم بیماریوں سے لڑ کے مرنا نہیں چاہتے، زہرا ہمیں موت دے تو اپنے حق پہ دے۔ آج 1400 سال کے بعد بھی مسلمانوں کے دل کی بھڑاس ختم نہیں ہوئی۔ 4 گھنٹے کھڑا کیا ہے تم نے محمد کی بیٹی۔ آج الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، ایک ہی موضوع زیر بحث، گئی تھی اور یہ ایک سوال اتنے لوگوں کو شیعہ کر دے گا نا جی۔ جاؤ سروے کر کے دیکھ لو، آج جتنے بھی نئے شیعہ ہوئے لوگ ہیں وہ خیبر پڑھ کے شیعہ نہیں ہوتے۔ کسی نئے شیعہ کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، تیرے باپ دادا سنی تھے، دیوبندی تھے، تو شیعہ کیوں ہوا؟ وہ ایک ہی بار کہے گا زہرا کا حق۔ شیعہ کر گیا مجھے محمد کی بیٹی کا دربار میں جانا۔ اس ایک سوال کی کتنی اہمیت ہے، میں مصحف اسی میں پڑھ دوں گا، میں اسی میں مصحف پڑھ دوں گا۔ قبلہ مرحوم مبلغ اعظم اسماعیل علیہ مقام ہوئے ایک مناظرے پہ گئے تھے، مناظرے کا موضوع ہی حق زہرا تھا۔ جو مناظرے کا ثالث تھا وہ اہل سنت، اسے ثالث اس لیے منتخب کیا تھا کہ وہ متعصب نہیں تھا ان پڑھ، فیصلہ حق میں کرتا تھا۔ دونوں طرف سے کتابیں کھل گئی، دونوں طرف سے روایات دکھانی شروع ہو گئی، ظہر کی اذان ہو گئی، مناظرہ رکا، نماز کے بعد پھر مناظرہ ہوگا۔ مخالف مولوی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں گیا، اس کے بالکل پیچھے جا کے وہ چودھری عاشق کھڑا ہو گیا۔ نماز ختم ہوئی، اس نے نمازیوں سے کہا سارے مسجد سے باہر جاؤ۔ سارے مسجد سے باہر گئے، اس نے مسجد کے دروازہ بند کیا، کنڈی لگا کے اس نے مولوی کے سامنے آ کے کہا، اس نے کہا مولوی دیکھ، تو کہتا تھا کہ نبی کی بیٹی دربار نہیں گئی، شیعہ کہتے تھے نبی کی بیٹی گئی، انہوں نے بلا لیا ہے اپنا مولوی، وہ کتابوں کے بکسے لے کے آ گیا ہے، تو بھی کتابیں لے کے بیٹھا ہے، تو اپنی کتاب دکھاتا ہے، وہ اپنی کتاب دکھاتا ہے، میں ان پڑھ آدمی ہوں، مجھے تمہاری کتابیں سمجھ میں نہیں آ رہی، میرا دل پھٹنے کے قریب آ رہا ہے، یہ کسی عام مسئلہ نہیں ہے، ورنہ میں نے پنچایتوں میں بیٹھ کے قتل کے فیصلے
فیصلے لمحوں میں کر دیے ہیں، یہ فیصلہ بڑا سخت ہے، مجھ سے یہ فیصلہ ہونا نہیں ہے، اکیلے بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں، میں تیرے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے تجھ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، میں ابھی جا کے پورا مناظرہ ختم کروا دیتا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا، محمد کی بیٹی دربار گئی تھی؟ اتنا کہنا تھا یا مولوی دے کے کہتا چاچا عاشق نبی کی بیٹی کا بنتا نہیں تھا؟ اسے کہا میں نے پوچھا ہی نہیں بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا، مجھے صرف اتنا بتا گئی تھی؟ اسے کہا ہاں چاچا عاشق گئی تھی، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا، رو کے لگا جلدی بتا واپس خالی آئی تھی یا کچھ لے کے آئی تھی؟ اتنا کہنا تھا، مولوی دے کے کہتا چاچا عاشق نبیوں کا ورثہ کوئی نہیں ہوتا، رو کے کہتا شرم کر، میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کسی کمی کے دروازے پہ چلی جائے اور جا کے کہ میں چودھری عاشق کی بیٹی ہو، وہ خالی بھیجے گا یا دے کے بھیجے گا؟ کیا لگا دے کے بھیجے گا، بیٹی جو تیری ہے۔ اس نے منہ پہ ماتم کر کے کہا میری بیٹی کا حیا کرتے ہو، محمد کی بیٹی کا کسی نے حیا نہیں کیا، چلی جو گئی تھی، نہیں بھی بنتا تھا، چلی جو گئی تھی، نہیں بنتا تھا، کبھی کسی نے بیٹیاں بھی خالی بھیجی؟ یہ کہہ کے روتا ہوا، پگڑی اس کی گری ہوئی، حشمت بھائیہ ماتمیہ چیختا ہوا نکلا، مسجد کا دروازہ کھولا، ڈیرے پہ مولوی اسماعیل بیٹھے تھے، مولوی اسماعیل کے قدموں میں جا کے تھا، مولوی اسماعیل کتابیں بند کر دے، بند کر دے مناظرہ، مجھے پتا چل گیا نبی کی بیٹی سچی تھی، نبی کی بیٹی سچی تھی۔ مجھے بتاؤ جب دربار سے خالی آئی ہے تو بی بی ناراض ہو گئی تھی؟ جب کہنا بی بی ناراض ہو گئی تھی، مولوی اسماعیل نے کہا صرف ناراض ہوئی تھی، محمد کی بیٹی کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، نبی کی بیٹی کی کمر جھک گئی تھی۔ اگلے 1 منٹ بعد میں منبر چھوڑنے لگا ہوں، میں وہ جملہ پڑھنے لگا ہوں جس جملے پہ مدرسوں میں قیامت آ جاتی ہے۔ جب مولانا اسماعیل نے کہا بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، چودھری عاشق سنی بندہ تھا، آپ ہی سب سر اٹھا کے کہنے لگا مولوی اسماعیل جلدی کر، مجھے فدہ کی جگیر کا حساب نکال کے دے، کتنے پیسوں کی بنتی تھی؟ مولوی اسماعیل نے کہا چاچا عاشق کیا کرے گا؟ کہنے لگا زمینیں بیچوں گا، جائیداد بیچوں گا، گھر بیچوں گا، بیٹیوں کے زیور بیچوں گا، پھر بھی پورے نہ ہوئے میں اولاد بیچ دوں گا، میں اپنا آپ بیچ دوں گا، جتنے پیسے بنے میں سیدھا سعودی عرب جاؤں گا، بقیہ میں زہرا کی قبر پہ رکھوں گا، رکھے گا بی بی میں تیرا حق لے کے واپس آ گیا۔ اتنا کہنا مولوی اسماعیل نے زمین سے پڑے ہوئے کو اٹھایا، روکے گا بی بی جگیر کے لیے بال سفید نہیں کیے، کہنے لگا پھر ہوا کیا تھا؟ مولوی اسماعیل نے سر پہ مٹی ڈالی، روکے گا 3 بار دربار میں کہا گیا فاطمہ تو جھوٹ بول رہی ہے، زمین پہ گر گئی، رو کے کہتی حق نہ دے، مجھے بیٹوں کے سامنے